اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ہم جب ایک ایسا ہمارا ایک ملک تھا جہاں سے ہم مائیگریٹ کر کے کینیڈا میں آئے، وہ ملک ظاہر بات ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہماری یادیں ہیں اور اس کی ایک تاریخ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور یقیناً جب وہ تاریخ منسلک ہوتی ہے تو جب بھی وہاں کوئی اسپیشل ڈے ہوتا ہے یا کوئی اہم دن وہاں پر آتا ہے تو ہمیں یقیناً وہ یاد آ جاتی ہے کہ یار آج پاکستان میں جو ہے نا وہ یہ دن ہے۔ تو آج پاکستان میں 23 مارچ 2021 ہے، یعنی کہ پاکستان کی وہ قرارداد جو 1940 میں منظور ہوئی تھی اس کا دن ہے۔ وہ قرارداد کیا تھی، اس کی اہمیت پہ بھی آج ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس تاریخی سفر کو جو کہ 1940 کی اس قرارداد سے شروع ہوا پاکستان کا سفر، اس کو اپنی آنے والی جنریشن تک منسلک کریں، تاکہ کیونکہ آج کیا ہو رہا ہے کہ میں ابھی پچھلے دنوں جو ہے یوٹیوب کے اوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کوئی مزاحیہ سا ہی پروگرام تھا، بہرحال وہ جوکس اور کامیڈی کا پروگرام تھا۔ وہ مختلف نوجوانوں سے پاکستان ریزولوشن کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی قرارداد ہے کیا، یہ ریزولوشن تھی، اس کی ڈیٹیل کیا تھی، کس نے پیش کی تھی اور کب پیش کی گئی تھی، کس جگہ پیش کی گئی تھی۔ یہ ساری باتوں سے جو ہے ہماری اگلی نسل اور نوجوان نسل شاید انہیں تاریخ سے اتنا زیادہ وابستگی نہیں ہے، لیکن اس کا قصور ان کا نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس تاریخ سے ان کو منسلک نہیں کیا۔ تو آج اسی بات کو اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو سے نوجوان ہیں جنہیں پاکستان سے والہانہ محبت ہے، بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار جو ہے وہ خوبصورت نغمے گا کر کرتے ہیں۔ ان کے خوبصورت نغمے سے ہی آج کے ہم اس پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اسد قریشی کا ایک خوبصورت نغمہ جو ہے آپ کو سناتے ہیں، اور پھر بتائیں گے کہ وہ کس نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان سے تعارف بھی کرائیں گے آپ کا۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ خوبصورت نغمہ اور پھر پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ دن ہمیں دیتا ہے اشارہ، غلامی کا وہ دور نہ آئے گا دوبارہ۔ آج کا یہ دن ہمیں دیتا ہے اشارہ، غلامی کا وہ دور نہ آئے گا دوبارہ۔ مومن ہے یک جان ہے ملت کے لیے ہم، ملت کے لیے جان کی بازی ہے گوارا، بازی ہے گوارا۔ قربان اس ملت کے لیے ہوئے ہیں اسلاف، ان کی قربانیوں کا ہم سب کو ہے یارا، ہم سب کو ہے یارا۔ مٹے تھے نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے انشاءاللہ، مومن ہیں مسلمان ہیں ہمیں اللہ کا سہارا، ہمیں اللہ کا سہارا۔ کٹے تھے کٹے ہیں اور کٹ جائیں گے ہم، اس ملک کے خدا داد نے جو ہم کو ہے پکارا، جو ہم کو ہے پکارا۔ مملکت خدا داد ہے یہ وطن عزیز، سدا بستا رہے شاد رہے یہ ملک ہمارا، یہ ملک ہمارا۔ آج کا یہ دن ہمیں دیتا ہے اشارہ، غلامی کا وہ دور نہ آئے گا دوبارہ۔ آج کا یہ دن ہمیں دیتا ہے اشارہ، غلامی کا وہ دور نہ آئے گا دوبارہ۔
ناظرین، نام نے جیسے کہ اپنے انٹرو کے اندر بتایا کہ آج ہمارے 3 مہمان جو ہیں آج اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ جناب آصف جامی صاحب جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں. ویلکم آصف جامی صاحب. آصف جامی صاحب جو ہے تقدیس ادب کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جامعہ کراچی کی جو ایک ایلومنائی ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ویلکم آصف جامی صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. دوسرے مہمان شہر کی، جیسے میں بتایا کہ شہر کی جانی مانی شخصیت ہیں، ہمارے نعمان بخاری صاحب جو فاؤنڈر ہیں علامہ اقبال انٹرنیشنل سوسائٹی کے، اور ماشاءاللہ اقبال کے حوالے سے جو ایک بھرپور کام اس کینیڈا کے اندر ہو رہا ہے، لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک کام ہے جو کہ انہوں نے ایک مشن کے طور پر یہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. ویلکم سر، بہت بہت شکریہ نعمان بھائی ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں. تو میرے تیسرے مہمان جو ہیں وہ جناب ایک نوجوان ہیں، پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں. آج کل پاکستان میں جو قومی نغمے گائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورت نغمے گائے. آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے جو خوبصورت نغمہ ہم نے آپ کو سنایا. اس کے علاوہ ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس پروجیکٹ کا یہ نغمہ جو ہے ہم بھی جو ہے آج سنیں گے اس پروگرام کے اندر. اگرچہ یہ ٹرکی ایمبیسی کے اندر اور بہت ساری جگہ پہ جو ہے نا یہ آج لانچ ہو رہا ہے، لیکن آج جو ہے اسد سے ہم اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. اور ٹورانٹو 360 نے اور کمیونٹی ٹاک نے جو ہے اس خاص طور پہ اس پروجیکٹ کو اسپانسرڈ بھی کیا ہے، سپورٹ بھی کیا ہے نعمان کے اس پروجیکٹ کو، کیونکہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ایک اخوت ہے، بھائی چارگی ہے مسلمانوں کے ممالک کے درمیان. تو ویلکم اسد، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اگرچہ 5 بج رہے ہیں آج پاکستان کے اندر، تو ہم یہ بہت بہت آپ یعنی کہ بڑا ارلی مارننگ ہے، لیکن تھینک یو فار گیونگ اس دا ٹائم ایز ویل. بہت شکریہ. تو نعمان بھائی آپ سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے شروع کرنا ہے 1930 کو اور 1940، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو تصور تھا دو قومی نظریے کا، علامہ اقبال نے الہ آباد میں 1930 میں اس کو جو ہے نا اصل میں جو ہے نا پیش کیا، جو اپنی صدارت میں جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرارداد پاکستان 1940 تک پہنچتی ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیں کہ کیسا لنکڈ تھا یہ. علامہ اقبال تو 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریک آگے بڑھتی رہی. تو ذرا سا منسلک کریں اور تاریخ کے اس دو اہم ایونٹس کو جو ہے نا جوڑنے کی کوشش، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ بھی چلے، ہماری اگلی نسل کو پتہ بھی چلے اس حوالے سے. عارف بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ان ملی دنوں کو مناتے ہیں. اقبال ڈے بھی ہم نے آپ کے ساتھ کیا، پھر 14 اگست کے حوالے سے بھی آپ پروگرام کرتے ہیں، اور ہماری جو شناخت ہمارے ساتھ وابستہ ہے دنیا میں، ہم کہیں بھی چلے جائیں اس کو ہمیں یاد کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ بھی اور ٹورانٹو 360 کی تمام مینجمنٹ بھی. جہاں تک بات ہے پاکستان ریزولوشن کا، قرارداد پاکستان کا، تو یہ ہماری قومی جو ایک زندگی ہے اس کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ کوئی ایسا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. اس کو ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے 1940 کی اس قرارداد کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے. دیکھیں، جب مسلمان ایک بر صغیر کے اندر جس وقت ہم محکومے کی زندگی گزار رہے تھے، تو ہمارے جو لیڈرشپ تھی، جو سر سید یا اس سے بھی پہلے چلے جائیں یا اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھیں ہم، تو وہ سارے کنسرن رہتے تھے ان معاملات کے لیے کہ ان چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. ایک قوم جو حاکم قوم سے محکوم قوم جب بنتی ہے تو وہ ایک عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہوتی. جو مسلم لیگ کا قیام ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بر صغیر کی لیڈرشپ تھی وہ اکٹھی ہوتی ہے، اور ایک ایسی قومی جو ایک پولیٹیکل پارٹی تو نہیں، خیر جب تب تھی، تب تو ایک آرگنائزیشن کا قیام تھا مسلم لیگ کا، جس نے ایک کنسرن لے کے جو لوگ بیٹھے کہ مسلمانوں کی آگے کی صورتحال ہے اس کو ہم کیسے تحفظ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں قائد اعظم کا اس میں رول آتا ہے، علامہ اقبال کا اس میں رول آتا ہے، اور بہت سارے پولیٹیشینز ہیں جو نظریہ پاکستان کے محافظین ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں لوگ. اور چلتے چلتے ہم جو ہے 1930 تک پہنچتے ہیں. تو 1930 تک پہنچتے پہنچتے بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو اس ساری جو پیراڈائم ہے اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت جو امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں اس کے اندر میثاق لکھنؤ ہے 1916 کا، یا پھر تجاویز دہلی تھی 1927 کی، یا پھر نہرو رپورٹ آتی ہے 1928 کے اندر، جس کے ریئیکشن کے اندر قائد اعظم کے 14 نکات سامنے آتے ہیں ہمارے.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت کے اندر گول میز کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے اور ہندوؤں کا اور یہ برٹش کنگ خلا کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے اس کے بارے میں گفتگو جاری تھی. تو بہت سنجیدہ کاوشیں کی گئی مسلمانوں کی طرف سے، مسلم لیگ کی طرف سے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو مسلمان اقلیت کے اندر ہندوستان کے اندر موجود ہیں ان کی پولیٹیکل آئیڈینٹی کا، ان کی کلچرل آئیڈینٹی کا، ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کا تحفظ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن جب نہرو رپورٹ آتی ہے 1928 کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ڈسٹربنگ قسم کی ایک رپورٹ تھی جس کو بہت ہی محمد علی جوہر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس رپورٹ کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خرگوش ہو اس کو شیروں کے سامنے چھوڑ دیا جائے. تو اس قسم کا ریئیکشن اس کے اندر بلٹ ہوتا ہے جس کے اندر پھر اس کو کچھ نیوٹرلائز کرنے کے لیے قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، کیونکہ تب بھی ایک قسم کی ول موجود تھی کہ اس جو مسلم ہندو اتحاد ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. تو قائد اعظم 1930 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ گول میز کانفرنس کو اٹینڈ کر رہے تھے برطانیہ کے اندر، اور ایک بات مختصر جو میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مفکر پاکستان علامہ اقبال یا قائد علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، تو یہ وہ خواب جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی 1930 کا خطبہ الہ آباد ہے. اور یہ خواب کو ایسا خواب نہیں اقبال نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو بنا دیں یا پاکستان بننا چاہیے. میں نے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور صبح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو بنا دیا جائے. ہم لوگ ویسے یہی سمجھتے ہیں. الہ آباد جو ہے یہ تقریباً آپ دیکھیں تو یہ 16 سے 20 صفحے کا ایک خطبہ ہے. جی جی بالکل. یہ ایک پورا ڈاکومنٹ ہے جس کو علامہ اقبال نے الہ آباد میں جا کے پریزنٹ کیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ ایٹ دیٹ ٹائم. جی. اور اس کو میں چاہوں گا، میری خواہش ہوتی ہے اور میں بار بار اس بات کا سب سے التجا بھی کرتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے اگر پاکستانی نہیں بھی ہیں تو اس ڈاکومنٹ کو ضرور پڑھیں. یہ پڑھنے کی لائق چیز ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو پولیٹیکل سیناریو تھا اس کے متعلق ہیں، لیکن کچھ اس کا حصہ پہلا اور آخری حصہ جو کنکلوژن ہے یا اس سے پہلے جو اقبال نے باتیں کی ہیں اس کے اندر، وہ تو شاید آج بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا اس وقت تھا، کیونکہ اس کے اندر اقبال نے بتایا ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل لائف جو ہے، جو اس کی کلچرل لائف ہے، جو پولیٹیکل لائف ہے، وہ کن چیزوں پہ بنیاد رکھتی ہے اور اس نے کیسے گرو کرنا ہے یا اس کا تحفظ کیسے ممکن. تو یہ تو ہم دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہوں اور کسی بھی زمان و مکان سے آزاد ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو میں پڑھنا چاہیے. اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ تو جو قائد اعظم کی جو تقریر ہے 1940 کی، اس کے اندر بھی کچھ حصے تو اس کے وہ ہیں کہ جس کو ہم اس وقت کے بر صغیر کی صورتحال کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر پیراگراف موجود ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی لافانی ہیں. اس سے بھی ہم ہمیشہ دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر ہو، اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. شاید اتنا ہمارے پاس وقت نہ ہو آج. آگے بڑھاتا ہوں میں ذرا بخاری صاحب، آصف جامی صاحب سے لیتا ہوں میں تھوڑا سا اس بات کو یہاں روکیں، پھر میں آگے آتا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں آپ کے پاس. تو آصف جامی صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ علامہ اقبال کا جو الہ آباد کا خطبہ تھا بڑی اس کی ایک سگنیفیکنٹ ہے تاریخ کے اندر، جیسا کہ نعمان بھی بتا رہے تھے کہ ایک جداگانہ تصور مسلمانوں کا اس ظاہر پتہ ہے. اچھا، یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہے وہ 800 سال 900 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی حکومت وہاں پر موجود تھی، کوئی اس طرح کا تصور پہلے نہیں آیا تھا کہ الگ الگ ہوں. لیکن جب برٹش انڈیا بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب ایک آزادی کی لوگ اس کے بعد بھی مسلمان ہندو ساتھ مل کر بہت کام کرتے رہے. لیکن یہ علامہ اقبال کو یہ خیال کیوں آیا؟ یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے کہ حالانکہ وہ جرمنی سے پڑھ کر آئے، اس زمانے میں جو لوگ ویسٹ سے پڑھ کے آتے تھے بڑا سیکولر مائنڈڈ بھی ہوتے تھے، سب کو ساتھ لے کے چلے. جیسے ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کینیڈا کے اندر کہ بہت سارے ہمارے ساتھی بڑے کہتے ہیں جی وہ ہم بالکل سارے کینیڈین فرسٹ اینڈ لیٹر وی آر ایوری تھنگ. تو کیوں یہ علامہ اقبال کو ایک جداگانہ تصور، دو قومی نظریوں کو پیش کرنے کا کیوں ان کو خیال آیا؟ اس میں عارف بھائی جہاں تک ابھی نعمان صاحب نے جو گفتگو کی اس سے تھوڑا سا اسی تسلسل کے ساتھ میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نہ صرف علامہ اقبال بلکہ اس وقت جو صورتحال بر صغیر کی تھی کہ 1857 سے آپ کو پتہ ہے اس کے بعد سے سارے مسائل شروع ہوئے، پھر مختلف چھوٹی چھوٹی تحریکیں جو ہے وہ بنتی رہیں، لیکن بالخصوص یہ جو خطبہ الہ آباد کی بات کر رہے ہیں
اس سے کچھ پہلے ہی دوسری طرف ہندو سماج جو ہے ان کی کئی تحریکیں اٹھی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے شدھی تحریک جو ہے, تحریک ہے سواتی شلبہ تحریک ہے. یہ ساری وہ تحریکیں ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی آنکھیں کھولی, اور انہی تحریکوں نے بالآخر جو ہے وہ آریہ سماج پارٹی اور یہ RSS کا رخ دھارا. یہ سب 1925 اور 1919 اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, پھر اس کے بعد وہ خاتمہ ہونے کے قریب تھا سارا. تو یہ اسی دوران جہاں مسلمانوں کے اندر بیداری ہوئی, وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بھی اپنا پورا باقاعدہ کام جاری رکھا, اور نہ صرف جاری رکھا بلکہ وہ سارا ریپلیکا ابھی آج تک چل رہا ہے جو کچھ انہوں نے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی علمی بحث ضرور رہی ہے. اس وقت کے لوگوں میں ایک بہت اچھی بات تھی کہ جب سے الہ آباد کا یہ خطبہ ہوا ہے اس کے بعد ہی ہر مسلمان گھرانے میں یہ گفتگو ضرور چلتی رہی کہ آیا پاکستان یا کوئی نئی سلطنت یا نئی جگہ, اس وقت تو نام پاکستان کا نہیں آیا تھا, لیکن یہ کہ آیا ہم کو ان لوگوں سے علیحدہ کوئی تشخص اپنا برقرار رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک بڑی آواز یہ تھی کہ ہمیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے کم از کم وہاں ہمیں اس بات کا موقع ہمیں فراہم کر دیا جائے کہ ایک آزاد اسٹیٹ کی حیثیت سے ہم اپنے قوانین کو لاگو بھی کر سکیں اور وہاں پر اقلیتوں کے حقوق بھی دیے جائیں اور انصاف کے ساتھ حکومت کی جائے. تو یہ میرے خیال نقطۂ آغاز تھا, اور اس کو پھر آگے جیسے جیسے 1940 پھر آتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ معاملات صحیح ہوئے. تو میں اسد سے لیتا ہوں, نوجوان ہیں ہمارے, ظاہر سی بات ہے آج کے دور کے نوجوان ہیں, خوبصورت نغمے, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو خوبصورت نغمے بھی پڑھ رہے ہیں. اسد یہ بتائیں کہ مجھے کہ آپ نوجوان, ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بڑے ولولے اور جوش کے ساتھ پاکستان میں 23 مارچ منائی جاتی ہے, کیپ کھلے جاتے ہیں, جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں. نوجوان ہم جب لڑکپن میں چھوٹے تھے تو ہم اپنے محلے میں فنکشنز کیا کرتے تھے 23 مارچ کا, پورے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اوپر جناب جو ہے نا وہ جھنڈیاں خوبصورت سجایا کرتی تھی, اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا, پورا گروپس ہمارا یہ مل کے کام. آپ لوگ کیسے 23 مارچ کو پہلے تو یہ بتائیں کہ سمجھتے بھی ہیں یا صرف جھنڈیاں اور ٹوپیاں پہننے کی حد تک پاکستان میں 23 مارچ رہ گئی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ عارف بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہر بار کی طرح ٹورانٹو 360 نے جس طرح سے پہلے بھی میرے پروجیکٹ کو آنر کیا ہے, اور اس حوالے سے پاکستان ترکی آذربائیجان کے حوالے سے بھی ایک میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں, اس میں بھی پوری معاونت یہ کی امتحانی کرائی ہے. 23 مارچ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. 23 مارچ یقیناً ایک تجدید عہد کا دن ہے, اور میں اس وقت آج اسلام آباد میں موجود ہوں, اور یہاں پر بھی ایک ایئر شو کا انعقاد کیا گیا ہے, لیکن وہ بارش کی وجہ سے کچھ جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے آج مجھے مدعو کیا ہے, اور میں نے یہاں سے ابھی کچھ دیر بعد رسال پور روانہ ہونا ہے, جہاں پر پریڈ بھی ہوگی. 23 مارچ کے وجہ سے تجدید عہد کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا, اور بہت سارے نوجوان فوجی اور ہمارے نوجوان بہادر سپوت آج جو ہے اپنے والہانہ محبت کا اظہار کریں گے پاکستان کے ساتھ. یقیناً یہ ایک بہت بڑا دن ہے جس کو ہمیں, جس میں نعمان بھائی نے ہمیں تاریخ کے حوالے سے بتایا, ہمیں اس دن کو بہت زبردست قسم سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے ہمارے بہت سارے لوگوں نے, شہداء نے شہادتیں پیش کی اس ملک کے لیے جو ہے وہ گردنیں کٹیں, اس ملک کے لیے نوجوانوں نے جو ہے اپنے سروں کی فصلوں کو جو ہے نا وہ پیش کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں, پاکستان ہے تو ہم لوگوں کی پہچان ہے, اور پاکستان سے ہی ہر چیز وابستہ ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ ابھی بھی پاکستان میں جھنڈیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس سے گزارا کیا جاتا ہے, یا واقعی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پراپرلی اس کو ڈبیٹ کے طور پر لیا جاتا ہے, اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر جو ہے کیا جاتا ہے. میں نے بھی ویسے آج اسی مناسبت سے گرین کیپ بھی پہن رکھی ہے, جو کہ اس چیز کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ ہمارے نہ صرف دل کے قریب ہے, ہماری جان ہے, اور اسی سے ہماری شان ہے. ماشاءاللہ. نوجوانوں میں نعمان بھائی جب دیکھتے ہیں نا یہ جذبہ, اسد جب موجود ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے ابھی, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اگلی نسل جو ہے اس نے ٹیک اوور کیا ہے چیزوں کو. ایسے نہیں کہ بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی خالی ہے, ڈبہ خالی نہیں ہے, اس کے اندر بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور اسد جیسے نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ جو قرارداد پاکستان کی جو اہمیت تھی اور پاکستان کی آزادی کی جو اہمیت تھی اس کو سمجھتے بھی ہیں,
اور اس کی حفاظت کرنے کا بھی جذبہ جانتے ہیں. تو نعمان بھائی آگے بڑھتے ہیں. وہ جو قائد اعظم کی تقریر ہے 1940 کی، بڑی 2 گھنٹے کی اسپیچ، بڑی طویل اسپیچ کی ہے انہوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی، میں پڑھ رہا تھا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نقطے پہ بحث کی کہ کیوں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے کپڑے الگ ہیں، ان کا لباس الگ ہے، ان کی زبان، ان کا رہن سہن الگ ہے، وہ جو کھاتے ہیں وہ ہم نہیں کھاتے، ان کے گھر پہ جا کے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے گھر جا کے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، ہماری مسجدوں میں وہ نہیں آتے، ہم ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جاتے. ایک بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. اور پھر انہوں نے ذکر جو ہے وہ ایک خاص طور پہ ایک صاحب ہیں جو لالا لاجپت رائے کا ایک خط ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ گفتگو رکھی ہے. اور وہ ایک بات رکھی ہے کہ انہوں نے جو خط لکھا اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا انہوں نے مینشن کیا کہ لاجپت صاحب نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں دو الگ الگ قومیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اور جو ہے وہ میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا نام ہے مولانا برکت علی صاحب. مولانا برکت علی صاحب نے مولانا سے جب یہ سوال کیا کہ ہندو جو ہیں بڑے نیشنلسٹ ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا، نو ہندو کین بی اے نیشنلسٹ، ایوری ہندو از اے ہندو فرسٹ اینڈ لاسٹ. انہوں نے کہا ہندو جو ہے وہ پہلے بھی اور آخر میں ہندو ہوتا ہے، وہ نیشنلسٹ ہوتا. تو بہرحال اس حوالے سے مطلب وہ بڑے کلیئرٹی نظر آتی ہے قائد اعظم کے مائنڈ کے اندر، جو حالانکہ وہ خود کانگریس میں بڑا عرصہ تفصیل رہے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس پوری اسپیچ کو، 2 گھنٹے کی جو ان کی بھرپور اسپیچ ہے؟ ارے بھائی اگر وہ کانگریس کا حصہ نہ رہے ہوتے تو شاید اتنی کلیئرٹی نہ آتی. یہ جو ہے نا تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. تو یہ جب ہم اس قسم کی حالات سے گزرتے ہیں اور اتنا ایکٹیولی گزرتے ہیں تو ہی ہمارے میں کچھ کلیئرٹی آتی ہے، اور پھر ایسے کلیئرٹی والے دماغ والے لوگ ہی کچھ چیزوں کو بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں. جب 1930 کے اندر ہم علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں کہ خطبہ الہٰ پیش کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت کلیئرٹی، اور وہ کلیئرٹی ان کی حد تک تو موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈرشپ کو اس کلیئرٹی کو پرسیو کرتے کرتے 10 سال لگ گئے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ 1936 کا الیکشن آپ دیکھتے ہیں جس وقت ہوتا ہے تو بھی مسلمان پوری طرح سے کانگریس کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. اس کا جب رزلٹ آ جاتا ہے جس وقت کانگریس ڈومینیٹ کر جاتی ہے تو بھی قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار، مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد جس وقت ان کا رویہ سامنے آتا ہے کہ جس وقت جن علاقوں کے اندر مسلم میجورٹی تھی، جہاں پہ ان کی لیڈرشپ کو منسٹری دینے کی بات آتی ہے، تو کانگریس نے جب یہ کمپین شروع کی کہ ہم آپ کو منسٹری تو دیتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ کو چھوڑ کے کانگریس کے اندر شامل ہیں. تو ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہی کلیئرٹی ملتی ہے، اور پھر ایسی کلیئرٹی ملتی ہے کہ اس کے بعد ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے 1940 کے اندر، جس کے 7 سال کے بعد ایک ملک وجود کے اندر آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی. تو یہ کلیئرٹی آپ نے جب بات کی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے لیے اس وقت نا اس کے اندر بہت سی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے ساتھ مل کے کیسے چل سکتے ہیں، کتنا عرصہ ساتھ مل کے چلتے تو رہے. لیکن وہ ایک ایسا موڑ ہے تاریخ کا جس وقت برٹشرز چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک ایسی میجورٹی کے رحم و کرم کے اوپر ہیں، ون ووٹ کے سسٹم کے اوپر ڈیموکریسی آنے والی ہے، ریپبلکزم آنے والا ہے، وہاں پہ بندوں کو گنا جانا ہے، تولا نہیں جانا. تو وہاں پر آپ بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر رویوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میجورٹی کے جس کے آپ نے بہرحال سب آرڈینیٹ بن جانا ہے اگر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ حسن زن کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ جتنے بھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ میثاق لکھنؤ ہے یا پھر جو دہلی کی جو معاملات تھے، اس کے اندر ہم نے سب نے مسلمان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس حسن زن کو لے کے چلیں. یہ جو ایک ساتھ لے کے مل کے چلنا ممکن ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب کس قسم کے رویے سامنے آتے ہیں تو بھی کلیئرٹی آتی ہے. تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ علامہ اقبال کے ہاں تو یہ کلیئرٹی شروع سے موجود ہے. 1930 کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو یہ اب بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے 1916 کے اندر 15 کے اندر یہ جو ساتھ ملنے کی کوششیں کی نہیں تب بھی ممکن نہیں. ٹھیک ہے. نظریہ پاکستان جن کی ہم بات کرتے ہیں تو جو اقبال کا شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ نظریہ پاکستان صحیح بات ہے. جو نظریہ پاکستان ہے یا دو قومی نظریہ اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ ملت پر قیاس ہم نے قوم مغرب سے نہیں کرنا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات، بہت خوبصورت بات. وہی باتیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ قائد اعظم کی جو 1940 کی تقریر ہے جس کے اندر وہ بہت کلیئر نظر آتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں. اچھا، یہ ایک بقائی صاحب ایک بڑا المیہ جو تاریخ پاکستان کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم پاکستان بنا لیتے ہیں 1947 کے اندر،
لیکن علامہ اقبال ہمارے آج بھی قومی شاعر ہیں، ہیرو ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ جو نظریہ تھا اقبال کا کہ جو پاکستان کو ہم نے بنانا تھا، ایک نظریاتی ریاست کا جو تصور انہوں نے پیش کیا تھا، اور جو ابھی آپ نے شعر پڑھا، مطلب اس کی تو عکاسی نظر آنی چاہیے تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے یہاں فیض زیادہ غالب آ گئے، پھر ہمارے یہاں احمد فراز زیادہ غالب آ گئے، پھر ہمارے یہاں حبیب جالب زیادہ غالب آ گئے، اور اقبال جو ہے وہ کہیں پیچھے پیچھے رہ گئے، اور ان کو غالب کی اور میر تقی میر کی صف کے اندر رکھ دیا گیا کہ اردو ادب کے حوالے سے تو ہم ان کے شعروں کو پڑھیں کہ ادب ادب ادب، لیکن جو فلسفہ حیات اور فلسفہ پاکستان انہوں نے دیا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اب شاید ہم نے، آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل اقبال کی ایک جو ڈومین ہے اس کو کسی حد تک اگنور کیا. اگنور اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو ایک شاعر بنا کے زیادہ پیش کیا. اس حوالے سے شاید ہمیں اقبال کی جو پولیٹیکل ایفرٹس ہیں یا جو اقبال کی جو فلسفیکل ایفرٹس ہیں اس کے اوپر اتنی سنجیدگی نظر نہیں آتی. شاید وہ ہے بھی اتنی کمپریہنسو اور اتنی شاید مشکل بھی ہے وہ سمجھنے کی. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم دیکھیں کہ خطبہ الہ آباد جس طرح سے ہے 1930 کا، مسلم پولیٹیکل ڈاکومنٹس جو 1930 کے بعد سے لے کے اب تک پروڈیوس ہوئے ہیں پوری اسلامی دنیا کے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ جو ہے یہ اب بھی اپنی جگہ رکھتا ہے اور اس کو سر فہرست رکھنا پڑے گا آپ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر اتنی ڈیپتھ موجود ہے. پھر دیکھیں 1930 کے اندر اقبال جب یہ کام کر رہے ہیں خطبہ الہ آباد کا، تو یہی وہ دور ہے کہ جب اقبال اپنی ذہن کی میچورٹی پہ موجود ہے، انتہائی میچور ہے. اس وقت اقبال جاوید نامہ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو کہ فارسی کے اندر اقبال کا جو ہے وہ میگنم اوپس کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہی زمانہ ہے. اس وقت اقبال صرف خطبہ الہ آباد پروڈیوس نہیں کر رہے، 1930 کا زمانہ ہے جس وقت اقبال فارسی میں جاوید نامہ پہ کام کر رہے ہیں، انگریزی میں اپنے خطبات پہ کام کر رہے ہیں. جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو اقبال نے پروڈیوس کی ڈاکومنٹ جو 6 خطبات اقبال کے ساتھ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو کس زمانے کے اندر اقبال نے جو پروڈیوس کیا ہے وہ سارا ایسا بڑا کام ہے جس کو دنیا مانتی ہے، جس کی وجہ سے اقبال فارسی جو شعرا ہیں اس کے اندر سب سے بڑے شاعر گنے جاتے ہیں، جس کے اندر فلسفے کے لوگوں کے اندر اقبال کا نام آتا ہے، خطبات لکھے جاتے ہیں وہاں پہ. اور پھر قائد اعظم جو ہے، مطلب کبھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اقبال کے خطوط جنا کے نام آپ شاید نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، جی وہ چھپ چکی ہے ماشاءاللہ. یہ اقبال کے خطوط ہے جنا کے نام، جس کو قائد اعظم نے خود چھپوایا تھا 1943 کے اندر. تو اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جو پریفیس ہے وہ قائد اعظم نے خود لکھا. اس کا جو اردو ترجمہ ہے جو پہلی 3 لائنیں ہیں وہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ کتابچہ ان خطوط پر مشتمل ہے جو اسلام کے قومی شاعر، فلسفی اور عارف، قائد اعظم کے منہ سے کسی کے لیے عارف کا ورڈ نکلنا یا سیج کہا ہے انگریزی کے اندر، کیونکہ یہ خود جو بیسیکلی جو پڑھ رہا ہے یہ ترجمہ ہے ان کے انگریزی پریفیس کا. اس میں سیج آف اسلام کہا ہے اقبال. ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم نے میرا نام مئی 1936 سے نومبر 1937 کے درمیانی عرصے میں اپنی وفات سے کچھ ماہ پہلے تحریر کی. اب اس کے اندر وہ آخر میں دیکھیں جو اس کنکلوڈ کرتے ہیں اس پریفیس کو، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خیالات پوری طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے، اور بالآخر میں ہندوستان کے دستوری مطالعے کے مسائل کے مطالعے اور تجزیے کے بعد انہی نتائج پر پہنچا، اور کچھ عرصے بعد یہی خیال ہندوستان کے مسلمانوں کی اس متحدہ خواہش کی صورت میں جلوہ گر ہوئے جس کا اظہار آل انڈیا مسلم لیگ کی 23 مارچ 1940 کی منظور کردہ قرارداد لاہور جو عام طور پر قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک جنا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اقبال خطبہ الہ آباد ہے جی وہی ٹرن آؤٹ کرتا ہے 1940 کی قرارداد پاکستان کے اندر. ماشاءاللہ. اور آپ مسئلے کی بات دیکھیں کہ جس وقت یہ قرارداد پاکستان منظور کرتے ہیں قائد اعظم. جی آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس سامنے رکھی نا، اس نے مجھے اتنا خوبصورتی سے وہ جو میں کہہ رہا تھا نا شروع میں کہ الہ آباد کو لنک کر دیا 1940 کے ساتھ. میں آصف جامی صاحب کے پاس آتا ہوں کہ آصف جامی صاحب یہ بتائیں کہ یہ مطلب اس کو اٹھایا پورے طریقے سے اس خیال کو، اس فکر کو جو اقبال کی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور جب 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا ان کو بہت صدمہ تھا، قائد اعظم کو بہت صدمہ تھا علامہ اقبال کے گزر جانے کا. تو آپ مطلب آگے تحریک کو جو بڑھایا ہے مطلب اسی قد و خال کے اندر، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں قائد اعظم کے دماغ میں کوئی ایسی جو کہ آگے پاکستان جب بن جاتا ہے، میں جو سوال کر رہا تھا کہ ہم اس طریقے سے تصور اقبال کو ہم پاکستان کے اندر
پیش نہیں کر سکے یا امپلیمنٹ نہیں کر سکے اس کو کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، اقبال نے اتنا فکری کام اس حوالے سے کیا ہے کہ جلسے اور جلوس اور یہ ساری چیزیں تو بہت بات کا مسئلہ تھا، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان جو ہیں وہ ان کو یہ بات باور کرانی تھی کہ ہم دو قومی نظریے کی بات کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور عملی طور پر جو ساری صورتحال سامنے نظر آ رہی تھی اس کے بعد کوئی وجہ باقی رہ نہیں جاتی تھی کہ ہم اپنے ایک علیحدہ مملکت کا جو ہے وہ تصور کر سکیں اور اس کا مطالبہ کر سکیں. اقبال نے اس قدر اس مسئلے پر کام کیا ہے کہ بے شمار علماء کو انہوں نے خطوط لکھے، اور وہ سارے علماء بھی جو کانگریس کے ساتھ تھے اور جو بالکل اس بات کے لیے آمادہ و تیار نظر نہیں آتے تھے کہ ہم علیحدہ ملک کے تصور کے بجائے ہم کو یہاں رہ کر ہی جو ہے وہ اپنا معیار زندگی بلند کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ سیاسی طور پر جو ہے وہ چلنا چاہیے. لیکن یہ کہ انہوں نے اس وقت کے جتنے جید علماء تھے ان سب کو خطوط لکھے، ان کے ساتھ گاہے گاہے علیحدہ علیحدہ ان کی نشستیں ہوئی. انہوں نے علماء دیوبند کو بھی مطلب جو ہے وہ ایڈریس کیا، انہوں نے بریلوی حضرات کو بھی ایڈریس کیا. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور تحریک تھی اس وقت، ایک مذہبی حلقوں کے اندر ایک خیر آبادی مکتبہ فکر مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہ لوگ دیوبند کو اور ان ساری چیزوں کو حوالے سے نہیں جانے جاتے تھے، بلکہ ان کا مقصود بھی یہی تھا کہ ان کی ساری کوششیں کاوشیں بھی، جس میں حکیم برکات صاحب کا نام بڑا مشہور ہے خیر آبادی مکتبہ فکر کے ابتدائی لوگوں کے اندر، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ محمود برکاتی صاحب، اور وہ پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا، اور ان لوگوں نے قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کی تھیوری کو سپورٹ کیا. اور ان لوگوں کے خلاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بالکل اس بات کے لیے آمادہ و تیار ہی نہیں تھے کہ اس پہ سوچا جائے، اور ابوالکلام آزاد جیسا شخصیت بھی وہاں پر جو ہے موجود تھی. لیکن آپ اس وقت کے سیاسی پس منظر بھی دیکھیں کہ جب جس عرصے کے اندر ہندوؤں کی وہ تحریکیں چل رہی تھیں، اسی عرصے کے اندر اس الہ آباد کے خطبے کے نتیجے میں جو گھر گھر ایک میسج چلا گیا تھا، ڈسکشن شروع ہو گیا تھا. اور قائد اعظم جیسی شخصیت جو ہے اس نے یقیناً علامہ اقبال کے ساتھ مل کر اس بات کی، یعنی انہوں نے سب نے ایک لحاظ سے پورا پلان کر لیا تھا کہ ادھر فاڈی کے اندر جو ہے قرارداد پاکستان منظور ہو رہی ہے، اور اس میں سارے تحریک پاکستان کے جید علماء جو اس وقت ایگزسٹنگ پاکستان جو پہلے سے لیکن ایک بات آصف جامی صاحب کہی جاتی ہے کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، یا قائد اعظم نے جو جد و جہد شروع کیا علامہ اقبال نے، اس کے تو وہ بہت حامی نہیں تھے. اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جب پاکستان بنتا ہے تو اس کو جو مذہبی امپلیمنٹیشن کی جو درکار تھی، شاید اس کی وجہ سے ایک ریزسٹنس بھی موجود تھی. وہی میں اپنی جو بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جو علامہ اقبال نے جو کام کیا وہ انہوں نے اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ جب تک اس طبقے کو شامل نہ کیا جائے اور اس کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک شاید کامیابی ملنا مشکل ہوگی. اور وہ جو قرارداد یعنی پھر 40 کا جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سارے زعما جنہوں نے 1940 کی قرارداد کو سپورٹ کیا، قرارداد بھی بنگال سے آئی کہ فضل الحق صاحب نے اس قرارداد کو پیش کیا، اور پھر اس کے بعد چاہے وہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا میجورٹی بنگال ہے، ہاں پشتون ایریا اور پنجاب کے اندر بھی مخالفت موجود تھی. ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے ان سارے ٹارگٹس کو جہاں جہاں ان کو ہٹ کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات کے لیے بہت سارے لوگوں کو آمادہ و تیار کر پائے باوجود، اور وہ ظاہر ڈسکشن سے ہی ہو سکتا تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک طویل اسد کے پاس جاتا ہوں. دیکھیں پاکستان سے بڑی دیر سے انتظار کریں، ذرا ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر لیں تھوڑا. تو اسد کی طرف جاتے ہیں. اسد ماشاءاللہ سے ایک بڑا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے، اور بڑی میں دیکھ رہا تھا اس کی بڑی پذیرائی. ہم تو خیر کر ہی رہے ہیں اس کو سپورٹ، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو مین اسٹریم چینلز ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کو. تو پہلے تو مجھے بتائیں گے وہ پروجیکٹ ہے کیا اور آپ کے ذہن میں کیوں آیا، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی پتہ چلے اس حوالے سے. جی بہت شکریہ عارف بھائی. اصل میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں، اور یہ پاکستان ترکی آذربائیجان کے اوپر ہم نے ایک دوستی کا نغمہ بنایا ہے، اور یہ اردو زبان کے اوپر مشتمل ہے. اس میں 3 زبانیں بیسیکلی موجود ہیں، جس میں ترکی زبان بھی ہے، آذری زبان بھی ہے، اور اردو زبان بھی ہے.
جیسے آپ سب کو پتا کہ ارطغرل اس سال پاکستان میں پچھلے رمضان میں آیا اور پورے پاکستانیوں نے جو ہے وہ ارطغرل کر دی اور یہاں پر سیزن جو چلتے رہے اور لوگوں نے بڑا ارطغرل کو فالو کیا، اس طرح کے بال بنا لیے، اس طرح کا لباس پہن لیا. پاکستان کا یہ المیہ بھی ہے کہ ہر سال پاکستان کے اندر ایک نیا ہیرو آتا ہے. کبھی ہالی ووڈ کا ایک ہیرو بنا دیا جاتا ہے، کبھی شاہ رخ خان کو پورے سال کے لیے ہیرو بنا دیا جاتا ہے اور پوری دنیا پورا پاکستانی جو اس کو پورے سال تک فالو کرتے رہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی پاکستانی ہیرو بن کر سامنے نہیں آتا. صرف اسی چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان فرسٹ کے نام سے ایک کیمپین لانچ کی کہ کیوں نہیں پاکستانی جو ہے اس چیز کو پورٹری کر سکتے، ہم لوگ کیوں نہیں ایک چیز ایسی بنا سکتے کہ پاکستان کا نام روشن کیا جائے پوری دنیا میں. اس لیے ہم نے پھر پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ دوستانہ تعلق بھی چل رہا ہے. پچھلے کچھ مہینوں پہلے پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے فارن منسٹر بھی پاکستان میں اکٹھے ہوئے اور ان کی کانفرنس بھی وہاں پر چلی. تو پھر میں نے سوچا کہ اس پر ایک دوستی کا نغمہ بنایا جائے جو ان دونوں ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کرے. کیوں نہیں ہماری ایسی پروڈکشن بن کر ان دونوں ممالک میں جائے جو یہاں کے بچے سنیں، یہاں پر آنر ہو، یہاں پر جو ہے اس کو پذیرائی ملے. ترکی جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ کے ایسی پروڈکشن لے کر آتے ہیں کہ ان کا میوزک بھی ہٹ ہوتا ہے، ان کی ترکیش زبان بھی ہٹ ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم لوگ اس کو جھوم رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور میں کسی اس میں کوئی محاذرائی نہیں کر رہا، ہمارے لیے بہت محترم ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پاکستانیوں میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، یوتھ میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پاتا. اور یہ جو میں نے انیشیٹو لیا، یہ میں نے اپنی پرسنل بہاف پر انیشیٹو لیا اور آہستہ آہستہ الحمدللہ اس میں کمپنیز بھی انوالو ہوئی، میڈیا گروپس بھی انوالو ہوئے. آج میں اسلام آباد میں تھا، صبح پاکستان فارن منسٹری کے آفس میں انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا اور وہاں پر پراپرلی انہوں نے آفیشلی اس پروجیکٹ کو پاکستان فارن منسٹری کے پلیٹ فارم سے لانچ کرنے کا بھی جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا بھی ہمیں یقین دہانی چاہیے. اور 24 مارچ کو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ تینوں ملکوں کے ڈیجیٹل میڈیا، ٹویٹر پر، انسٹاگرام، فیس بک، ان کے الیکٹرانک میڈیا چینلز پر آن ایئر ہونے جا رہا ہے. میرے لیے بڑی خوش آئند بات اس طرح ہے کہ ہم نے پہلے بھی بہت سارے سرکاری محکموں میں اپنے پروجیکٹ کو جو ہے لانچ کروانے کے لیے پروپوزلز بھی دیے اور لوگوں نے ہمیں پرسو بھی کیا، لیکن اس دفعہ ایک الگ چیز یہ ہے کہ پاکستان فارن منسٹری کے لوگوں نے اس حد تک پرسو کیا وداؤٹ اینی ریفرنس. مجھے ان لوگوں نے بلایا، ورنہ پاکستان کی ایک مت ہے نا کہ جب تک آپ کا ریفرنس نہیں ہوگا آپ کو کوئی بندہ جو ہے نا پروموٹ ہی کرے گا. اور یقینی بات یہ ہے کہ پاکستان فارن منسٹری کے بعد اور 150 کام ہے. اور میرے نغمے کے لیے کوئی انوکھا جو ہے نا وہ انہوں نے ٹائم نہیں نکالنا، لیکن یہ میرے لیے بڑی ایک اچھی اور خوشائند بات ہے کہ انہوں نے مجھے ایک بہت زیادہ آن کیا، بڑی ایک آنرشپ دی کہ یہ میں نے ایک الگ چیز بنائی ہے، میں نے ایک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دونوں ممالک کے لیے ایک چیز بنائی ہے. تو میرے لیے بہت ٹھیک ہے سر، اب آپ کا جو ہے نا تھوڑا سا آپ جو ہے نا اس والا جو سانگ ہے اس کو تھوڑا سا گنگنا بھی دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کو سن لیں. رکیا پاکستان دے رکیا پاکستان دے جانم آذربائیجان دے جانم آذربائیجان دے دل ہے ترکی پاکستان جہاں ہے ترکی پاکستان دل ہے ترکی پاکستان جہاں ہے ترکی پاکستان جہاں ہے آذربائیجان جہاں ہے آذربائیجان. اس کا جو پورا ورژن ہے وہ انشاءاللہ آپ 24 مارچ کو سن لیں گے، کیونکہ یہاں پر اس کو گنگنانا وداؤٹ اینی میوزک اور وداؤٹ اینی ایکو جو ہے نا وہ میرے لیے یہ بہت مبارک ہو ایک تو کہ جس طریقے سے یہ سانگز آیا ہے اور آپ کو فارن منسٹری نے بھی ویلکم کیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کے ٹیلنٹس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی اختتام کی طرف جائیں، میں ایک چھوٹا سا آخری سوال ضرور جو ہے نا میں کرنا چاہوں گا. نعمان بخاری صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں جو کہ بات ابھی رہ گئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ سے علامہ اقبال کے کچھ 2-4 شعر میں نہ سن لوں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دن صحیح سے نہیں گزرتا. تو تھوڑا سا کچھ تو ہو جائے آج اس اہم قرارداد کے دن پر، ریزولیشن ڈے آف پاکستان کے اوپر اقبال کے چند خوبصورت شعر تو آپ سنائی دینا.
ہاں جی، علامہ کے کچھ اشعار ہیں، ایک نظم ہے چھوٹی سی، اس کو مثلا شاید موقع کی حوالے سے بھی علامہ کہتے ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر جو اس سے ہے ممکن کہ تو بدل جائے. کیا بہت تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. اور تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. کیا بات ہے، بہت وہی شراب وہی ہائے حور ہے باقی، طریق ساقی و رسم کدو بدل جائے. کدو بدل جائے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور آخر میں کہتے ہیں، اس سننے کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، آہا واہ. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. کیا بات ہے، بہت خوب. کیا بات ہے. کیا یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ تیری دعا میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، تو یہ وہ بیسیکلی سفر ہے صحیح بات 1930 سے لے کے 1947 تک کا، کہ جس کے اندر آرزویں بدلی گئی. ہے، بدلیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم جس سے دیکھتے ہیں کہ آخری جملہ جو ہے نا قائد اعظم کا، جو قرارداد پاکستان کی تقریر ان کی ہے، وہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ کم فارورڈ ایز سرونٹس آف اسلام. یہ آخری جملہ ہے قائد اعظم کی تقریر کا. وہ کہتے ہیں کم فارورڈ ایز سرونٹس آف اسلام، organize the people economically, socially, educationally, and politically. And I am sure that you will be a power that will be accepted by everyone. everyone. That's so beautiful, so یہ beautiful. وہ ہے تیری آرزو بدل جائے. بالکل صحیح بات. جو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کی آرزویں پوری کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آرزو ہونی کیا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، وہ اگر پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خواب. تو یہ لیڈرشپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ یہ ہمیں نئے خواب دکھاتے ہیں، بڑی بات ہے. اور پھر ان کی تعبیر کیسے کرنی ہوتی ہے ہمیں وہ دکھاتے ہیں. تو آج کا جو دن ہے 23 مارچ کا، پاکستان کی ریزولوشن کا دن، تو یہ ریزالو کرنے کا دن ہے کہ ہم نے کچھ بڑے خواب دیکھے. اگر ہم آج پیش تک وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن وہ خواب اس قابل ہیں کہ ان کی تعبیر کی جائے، بالکل صحیح بات. چاہے اس کے سامنے مشکلیں ہوں، چاہے اس کے سامنے دشواریاں ہوں، لیکن وہ خواب اس قابل ہیں کہ ان کی تعبیر کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. میں ذرا آصف جامی صاحب سے بھی سنتا ہوں کہ وہ آج کیا سنا رہے ہیں اس قرارداد. یہ جو آج ہمارا ریزولوشن ڈے ہے، پاکستان قرارداد کا دن ہے جناب، یوم قرارداد ہے. 23 مارچ 1940 سے لے کر 2021 کا یہ جو سفر ہے، اتنا کیا وہ جو خواب اقبال نے دیکھا، اللہ قائد اعظم نے اس کی تعبیر کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ایک آزاد ریاست کا قیام وجود میں آیا، اور ہم نے اتنا سال گزار لیے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آصف بھائی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس نظم کے اندر ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی صاحب جو ہیں، ہاں ان کی یہ قرارداد پاکستان کا پورا سفر ہے. جی جی. تو ان اے سینس کہ وہ پورا کا پورا پس منظر جو ہے، جو 23 مارچ 1940 کی قرارداد اور اس سے لے کر بننے تک، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ روشن و تاباں ہیں دن وہ مارچ کی 23 کا، رحمت رحماں ہے دن وہ مارچ کی 23 کا. ایک دن 23 مارچ اور دوسرا 14 اگست، دونوں ہی افروز لام برگزیدہ خیر دست. دن تھا 23 مارچ وہ 1940 کا، دن تھا وہ 23 مارچ 1940 کا، خاتمہ بالخیر ہونے والا تھا بیداد کا. آج کا دن پیش خیمہ دیس کی آزادی کا، استغاثہ تھا مسلمانوں کی کل آبادی کا. یہ ہے سنگ میل جس کے بعد اندھیرا چھٹا، دور سے آزادی کا سورج نظر آنے لگا. ہو گئے قائد تلے سارے مسلمانے بر صغیر، ایک جدا گانا وطن تھا حق بجانب ناگزیر. اٹھ گئے بر صغیر ہند کے حرمہ نصیب، اب مسلمانوں کے آزادی کے دن تھے ان قریب. چل پڑی طور و عرض میں فتح کی باد مراد، جس کے سبھی منتظر تھے آ گئی وہ قرارداد. کیا بات ہے. بت پرستوں سے مسلمانوں کا کیا ہوا ادغام، آج کے دن طے ہوا کہ ہے ضروری اختتام. ساتھ اس کے کیا چلیں جو پر اس فتنہ و شر، ہم مدینے کے مسافر ہیں دیگر اپنی ڈگر. کیا بات. آ کے آزادی کیے تھے سلب وہ نئے رنگے ساز، اور برتتے تھے مسلمانوں سے
پہ ہم امتیاز، خواب ایک دیکھا تھا جو اقبال نے قبل ازیں، ہے اسی کی بازگشت با امروز کے کا روزے بری، مندمل زخم کہن اپنے اس دن تو ہوئے، ہم وطن میں بے وطن تھے با وطن ہونے لگے، غیر کے دستے نگر مرہون منت کیوں رہیں، جب زمیں اپنی ہے تو مختار کیوں نہ ہم بنے۔ اسی میں پھر ایک خطاب میں، یعنی جب وہ آپ کا سب لوگوں نے قرارداد کی منظوری دی تو اس پر تھا کہ منفرد اعزاز کا منفرد اعزاز کا حامل نگر لاہور ہے، جس کے منٹو پارک میں ایک داستان شہزور ہے، واہ، ہے تصور میں میرے منظر وہ اس کا دیدنی، ہر طرف تھے سر ہی سر اور آدمی ہی آدمی، کیا بات ہے۔ 3 دن جاری رہا جلسہ وہ مسلم لیگ کا، اور منظور آخری دن یہ مسودہ ہوا جب کمیٹی تھی بنی 25 ایک تھے صلاح کار، وہ سارے تحریک کی بڑا جتنی بڑا بھی- منظرنامہ دیکھا ہے انہوں نے۔ بالکل، وہ اس میں سارے شامل کر لیے انہوں نے۔ طے کیا سب نے متن کر کے بہت سوچو بچار، ایک خاتون امجدی بانو بھی ان کے سنگ تھی، یہ غالباً مولانا محمد علی جوہر صاحب کی زوجہ تھی۔ اچھا، بالکل یعنی کہ 25 مردوں میں بس ایک پردہ نشین، پھولوں کی گڈی میں قائد سوار، وقت میں بیٹھے ہوئے، خود صدارت آ جناب اس جلسے کی کیے اس دن، وہ لیاقت علی خاں تھے جو مکے کو لہراتے تھے، چھوڑ دیے مسند نشینی کفر کو دمکاتے تھے، فضل حق لے آئے پاکستان کی وہ قرارداد، کفر کی نگری میں پھر بن کے رہا اسلام کیا آباد۔ بات ہے جناب، بہت خوب۔ تب اٹھے تائید میں جھٹ اس کے چودھری خلیق، ساتھ اورنگزیب، مولانا ظفر ان کے رفیق، یہ سارے نام لوگوں کے آگے جنہوں نے اس کی تصدیق کی تھی، اور قاضی عیسیٰ نے بلوچستان کی توثیق کی۔ قاضی عیسیٰ کا نام یہ اس لیے قاضی عیسیٰ وہ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے نہیں یہ ان سپریم کے کورٹ پہ جو چل رہا ہے یہ مسئلہ، ان کے یہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، بزرگ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ قاضی عیسیٰ نے بلوچستان کی توثیق کی، کیونکہ قاضی عیسیٰ فیملی نے پاکستان کا بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے ان لوگوں نے، اور عبداللہ ہارون نے ترت تصدیق کی۔ یہ وثیقہ تھا کہ جس سے کم نہ زیادہ چاہیے، اب مسلمانوں کو دیس ایک لامحالہ چاہیے۔ کیا بات کہہ رہی ہے۔ ایک گراں خوابی سے بیدار اب مسلمان ہو گئے، ظاہر آزادی کے پھر امکان ہی امکان ہو گئے، جب چلا وہ گرد باد رستگاری جا بجا، 7 سالوں میں یہ پاکستان ہم کو مل گیا۔ 40 اور 47 بہت خوبصورت بات کی۔ آؤ اب اس ملک میں اسلام کا کر دیں نفاذ، بچ گئی جائے نماز، اب سب نے پڑھنی ہے نماز، اے خدا اس دیس کو رکھنا ہمیشہ سر بلند، ہوں اساس دینی پر اہل وطن سب کار۔ بہت یعنی کہ بہت خوبصورت منظرنامہ ہے پورا 23 مارچ کے حوالے سے قرارداد پاکستان، پورا منظرنامہ ہے۔ تو تیزی کے ساتھ میں، کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے، میں آتا ہوں اسد، یہ تو ہم ہیں، قرارداد پاکستان ہماری پچھلی نسل نے ہمیں فارورڈ کیا، ہم اس کو لے کر اگلی نسل کی طرف جا رہے ہیں، تم اگلی نسل کے نمائندے ہو ہمارے پاس آج پروگرام کے اندر بھی، اور ماشاءاللہ جو تم نغمہ گا رہے ہو اس سے تمہاری جو ایک حمیت بھی نظر آتی ہے پاکستان کا۔ تو آپ لوگ اس پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بس ایک شعر سے اپنی بات کا جو ہے کام کروں گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آج جو ہے وہ اس خوبصورت بزم کو جو 23 مارچ کے سلسلے میں ہم نے سجائی ہے آج ٹورانٹو 360 کے اس پلیٹ فارم سے، اور ہمارے ناظرین یقیناً جو ہے وہ اس پروگرام کو پسند کریں گے۔ ہمارے جو تمام آج رفقا جو اس پروگرام کے اندر موجود تھے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک مختصر سا جائزہ جو ہے وہ 23 مارچ کے حوالے سے لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی سی نشست ہے، اس کے اندر تو ہم مکمل طور پر اس پورے ایونٹس کو تو نہیں یہاں پر سما سکتے، لیکن بہرحال آصف جامی صاحب نے اور بخاری صاحب نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کے اس کو ذرا گھما پھرا کے درمیان میں جناب لے آئیں اور کسی طریقے سے دوبارہ سے یاد تازہ کر دیں۔ تو ایک دفعہ پھر آپ 2000 کا، اور اسد تمہارے خوبصورت نغمے ہمارے آج اس پروگرام کی زینت ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کو جو ہے نا خوبصورتی بخشی ہے، اور یقیناً آپ جو ہے وہ تعریف کے مستحق ہیں کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ پاکستان سے والہانہ محبت کرتا ہے اور وہ ہر طریقے کی قربانی دینے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی
کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ خوبصورت بات اقبال نے کہا کہ جناب یہاں پر یہ مٹی جو ہے وہ نا امید نہ ہو، بڑی زرخیز ہے یہ، اور نا امیدی کے اس بھنور سے چاہے وہ پاکستان کے اوپر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری ایک نسل ہے جو اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو قرارداد پاکستان 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح ان کے رفقائے کار نے پیش کی تھی، اس قرارداد کو ہماری قوم جو ہے وہ پاکستان کی قوم جو ہے اس کو مد نظر رکھے گی، اور اس بات کو یاد رکھے گی کہ پاکستان جو ایک نظریاتی ریاست ہے اور ایک نظریے کے تحت جو ہے اس کا وجود آیا، اور جس منزل پر اس کو پہنچنا ہے وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو آئیے آج اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری ایک نئے پروگرام نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوگا، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Kalbim Türkiye Pakistan'dır, yüreğim Türkiye Pakistan'dır, canım Azerbaycan'dır, canım Azerbaycan'dır, dil hai Türkiye Pakistan, jaan hai Türkiye Pakistan, dil hai Türkiye Pakistan, jaan hai Türkiye Pakistan, jaan hai Azerbaijan, jaan hai Azerbaijan, dil hai Türkiye Pakistan, jaan hai Türkiye Pakistan, dil hai Türkiye Pakistan, jaan hai Türkiye Pakistan. जज्बों में है तूफान हमारे, दुश्मन तो है बेजान हमारे,